السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للصائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی آبینا منا ونحن عصبہ ان آبانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون پوچھ رہے تھے؟ کفار مکہ نے اہل کتاب یہود نصارہ نے اکسایا کہ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ اس جواب کی عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نزول فرمایا۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کر رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ سورہ یوسف علیہ السلام کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی ہیں ان میں فرمایا گیا کہ یہ جو ہے احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے ان پر بہت بہترین جو ہے یہ قصہ ہے۔ تو گزشتہ بھی جو بات ہمارے سامنے آئی، اس میں سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ہم کو ملتا وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا۔ ایمان اور اخلاق جو ہے نا، اگر مرد مومن ہو تو پورے ملک کو فتح ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر میں تنے تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا کے غلام بنا کر بیچے گئے۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کے الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا، جس کی میعاد کی سزا بھی کوئی نہ تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بلا کر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تنے تنہا جو ہے وہ ایمان اور اخلاق اپنی سیرت کی بلبوتے پر جو ہے پورے ملک کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں۔ اسی طریقے سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا بات کو لے کر اٹھے اور پورے عرب کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے آواز کو بلند کیا، اس کلمے کو بلند کیا، اور جو ہے تمام عرب کے اندر یہ کلمہ گونجنے لگا۔ تنے تنہا انبیاء جو ہے کام کرتے ہیں۔ تو یعقوب تو یہ جو خواب کی تعبیر کا جو معاملہ ہے، ان کا تعلق چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام
جنہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت یوسف کا خواب سنتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ مستقبل میں انہیں عظیم مرتبہ اور مقام ملنے والا ہے۔ ان کا تعلق چونکہ خانوادہ نبوت سے تھا اور وہ خود بھی ایک پیغمبر تھے، اس لیے فوراً سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو یہ بلند رتبہ دین اور تقوی، نیکی، پرہیزگاری، علم، معرفت کے میدان میں حاصل ہونے والا ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے، یعقوب علیہ السلام جو ہے سمجھ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مومن اہل بیت پر اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہے۔ اس وجہ سے انہیں توقع تھی کہ ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی نبوت کے لیے منتخب ہوں گے، اور اس طرح نسل ابراہیمی پر برکت نازل ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے خاندان ابراہیم کا یہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان سے یہ مخاطب ہو کر فرمایا، آگے کی جو آیتیں ہیں، کہ تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے باتوں کی حقیقت رسی کی تعلیم دے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر یہ نعمت پوری کی۔ بے شک تیرا رب علیم ہے اور حکیم ہے۔ تعویل الاحادیث کا مطلب، تعویل کسی چیز کے نتیجے انجام کے علم کو کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ احادیث سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب یوسف علیہ السلام کو برگزیدہ کرے گا، اسے علم سے نوازے گا، اور اسے وہ سچا شعور اور گہری بصیرت عطا فرمائے گا کہ اس کی بدولت وہ باتوں کی ابتدا ہی میں ان کے آخری نتیجے اور انجام کا اندازہ کر لے گا، جو کہ ایک خداداد صلاحیت ہے جسے اصحاب فہم و بصیرت بہرہ مند ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اِنَّ رَبَّکَ علیم حکیم کا تعقیبی جملہ بھی حکمت و تعلیم کی اس فضا سے مناسبت رکھتا ہے۔ احادیث سے آپ علیہ السلام کی مراد رؤیا اور خواب تھے، جیسا کہ عملاً بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے، اور بھی بہت سارے نکات ہیں۔ بہرحال ہم اس کو آگے بڑھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت سے حقائق کی طرف اشارہ کرنے والی علامات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں ایسی نشانیوں کی تلاش اور جستجو طلب اور ان سے دلچسپی ہو۔ قصے کا اس طرح آغاز سامعین اور قارئین کو متنبہ اور متوجہ کرتا ہے، اسی لیے ہم نے اسے اسٹیج پر پردہ اٹھنے کی حرکت سے تشبیہ دی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کس قسم کے واقعات اور افعال رونما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ پردہ اٹھتے ہی ہمارے سامنے جو منظر آتا، اس میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش رچنے میں مصروف ہیں۔ اب سوال یہاں پر فی ظلال القرآن میں مفسر لکھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب ان سے بیان کر دیا تھا جیسے کہ کتاب عہد نامہ عتیق کہتی ہے؟ یہاں سیاق کلام سے اس بات کی نفی ہوتی ہے، اس لیے کہ برادران یوسف علیہ السلام کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور اس کے سگے بھائی بنیامین کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہوتا تو ان کی زبان پر اس کا ذکر ضرور آتا، اور یہ اس امر کا زیادہ محرک بنتا کہ ان کے منہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کینہ اور حسد کی باتیں نکلیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اگر وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیتے، جو اندیشہ ظاہر کیا وہ دوسرے طریقے سے سامنے آیا، اور یہ تھا ان بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کینہ اور جلن رکھنا، جس کا سبب تھا ان کے والد کا یوسف علیہ السلام کو ان پر ترجیح دینا،
اور پھر یہ تقدیر الہی کے تحت بہرحال ہونا تھا، کیونکہ یہ اس عظیم ترین سرگزشت کے مقررہ سلسلے کی ایک لازمی کڑی تھی، جس کے واسطے سے حضرت یوسف علیہ السلام بلا کر اپنے طے شدہ مرتبے اور مقام تک پہنچنے والے تھے، اور اس کے لیے ان کی زندگی کے حالات، ان کے خاندان کی عملی صورتحال، نیز ان کے والد کی کبر سنی میں ان کی ولادت جیسے امور جو ہے راہ ہموار کرنے کا کام کر رہے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی اولاد باپ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ باپ بوڑھا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی بنیامین اور ان کے دیگر سوتیلے بھائیوں کے معاملے میں یہی حقیقت کار فرما تھیں۔ تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی، یعنی اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین ہے، جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ساری اولاد میں صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام ایسے تھے جن کے اندر ان کو آثار رشد اور سعادت نظر آتے تھے۔ اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر انہوں نے جو کچھ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ وہ اپنے اس بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ دوسری طرف ان 10 بڑے صاحبزادوں کی سیرت کا جو حال تھا، اس کا اندازہ بھی آگے کے واقعات سے ہو جاتا۔ پھر کیسے توقع کی جا سکتی کہ ایک نیک انسان ایسی اولاد سے خوش رہ سکے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ بائبل میں برادران یوسف کے حسد کی ایک ایسی وجہ بیان کی گئی جس سے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر عائد ہوتا۔ اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی چغلیاں باپ سے کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھائی ان سے ناراض تھے۔ یہ بائبل کے اندر اس کا تذکرہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، سچا ہے معاملہ۔ تو آگے جو ہے پھر ان بھائیوں نے یہ کہا، قرآن مجید کہتا ہے، دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، ایک مضبوط گروہ، طاقتور جتھا ہیں، ہم ہی حمایت اور مدافعت کا ذریعہ اور ہم ہی اپنے خاندان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں۔ پھر ان کا کینہ جو ہے جوش مارتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں در اندازی کرتا، وہ واقعات کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتے، ان کو معمولی باتیں پہاڑ نظر آتی ہیں اور سنگین جرائم ان کے لیے معمولی بن جاتے۔ قتل جیسا فعل ان کے لیے بڑی بات نہیں معلوم ہوتا۔ ایک ایسے معصوم بچے کا قتل جو اپنا دفاع نہ کر سکتا تھا، پھر وہ ان کا بھائی ہے اور وہ ایک پیغمبر کی اولاد ہے، اگرچہ خود پیغمبر نہیں ہے، یہ جرم ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان کے باپ کی ترجیح محبت ان کی نگاہوں میں اس قدر سنگین غلطی ہے کہ اس کے بالمقابل قتل کا جواز پیدا ہو گیا، جو کہ شرک باللہ کے بعد روئے زمین کا سب سے بڑا جرم ہے۔ قتل جو ہے شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ کتنی اہم بات بتائی گئی۔ تو اس پھر جو ہے پورا جتھا، یہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہہ گئے۔ اس فقرے کی روح سمجھنے کے لیے بدویانہ قبائلی زندگی کے حالات پیش نظر رکھنا چاہیے، جہاں کوئی ریاست موجود نہیں ہوتی اور آزاد قبائل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص کی قوت کا سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے، پوتے، بھائی، بھتیجے بہت سے ہوں،
جو وقت آنے پر اس کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس کا ساتھ دے سکیں۔ ایسے حالات میں عورتوں اور بچوں کی بنسبت فطری طور پر آدمی کو وہ جوان بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو دشمنوں کے مقابلے میں کام آ سکتے ہوں۔ اسی بنا پر ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں، ہم جو ان بیٹوں کا جتھا جو برے وقت پر ان کے کام آ سکتا ہے ان کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، بلکہ الٹے خود ہی حفاظت کے محتاج ہے۔ یہ تھی وہ سوچ ان 10 بھائیوں کی جو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے، ان کی سوچ یہ تھی، اور حسد کی وجہ بھی یہی تھی جیسا قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا طے کیا، چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ تھا ان کا، یہ جو ہے اس طریقے سے ان کو طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کر رہنا۔ اب یہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے پھر کیا ان کا یہ تھا کہ نیک بن کر رہنا، یعنی شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایسے ہی جو ہے اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔ لوگ جب غصے میں جب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے صحیح اور غلط کی تمیز مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ انہیں اسی طرح کے خیالات سمجھاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، شیطان کس طریقے سے وسوسے ڈالتا، بہکاتا، اور جو ہے جب ڈاؤٹ فل اشکال والے سچویشنز آتے ہیں تو کیا کرتا ہے، ایسے ہی جو ہے ان کے لیے صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے مشکل کر دیتا ہے، تو وہ انہیں ایسے خیالات جو ہے سمجھاتا ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام کے دلوں میں بھی بغض، حسد یعنی جلن کا لاوا جب خوب پک گیا تو شیطان ان کے سامنے نمودار ہو کر کہنے لگا، قتل کا یہ جرم کر لو، اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ ہے، غلط کام ہے، یا جو بھی ہے تو کر لو، بعد میں جو ہے معافی مانگ لینا، ابھی کر لو، ابھی بعد میں اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ سے توبہ، استغفار اور بخشش مانگ کے جو ہے یہ کر لینا۔ ایسی سوچ ڈال دیتا ہے جس سے پچھلی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، حالانکہ توبہ اس کو کہتے ہی نہیں۔ توبہ تو اس صورت میں ہوتی ہے جب آدمی انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھتا۔ توبہ کب ہے؟ جب آدمی جانتا نہیں، نادانی کے طور پر جب غلطی کر بیٹھتا یا اس سے کوئی بھول چوک سرزد ہو جاتی، پھر غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ اس پر کیا ہوتا ہے، پشیمان ہوتا اور سچے دل سے توبہ کرتا۔ رہی وہ مصنوعی توبہ جس کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی ہو، یعنی ارتکاب جرم سے پہلے جرم کے نشانات مٹانے کے لیے اس توبہ کی اسکیم تیار کی گئی، تو ہرگز توبہ جو ہے نہیں ہے، بلکہ جرم کے لیے جواز فراہم کرنا ہے، جسے شیطان جو ہے بڑے خوشنما انداز میں پیش کرتا ہے۔ شیطان جو ہے بہت خوشنما انداز میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب یہ کام کر لینے کے بعد جو ہے پھر نیک بن کرے جانا، یعنی اب اس میں یہ فقرہ ان لوگوں کی نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی کچھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں، ہے نا۔ ہم لوگ دل کا بول رہا، دل کی خواہش ہے، نفس کی خواہش ہے، دل چاہ رہا ہے، تو وہاں یہ ہمیں کام ایسے کرنا ہے کہ ہمیں دل چاہنے سے نہیں کرنا، بلکہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی دل سے اپنے اس کو یہ نہیں کرنا۔ ہمارا دل پورا جو ہے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقفیت ہے، کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے،
کون سا کام کرنے میں اجر ہے، کون سا کام کرنے میں گناہ ہے، سزا ہے، یہ جانکاری جو ہے کب آتی؟ یہ جب ہم اسے پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ جیسے ایمان اور اخلاق کے ذریعے سے جو ہے ایک بہترین سیرت، کیریکٹر جو ہے اس میں آتا ہوا، تو اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے ہمارے اندر پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، شخصیت کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کبھی نفس ان سے کسی برے کام کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو ملتوی کر کے، پوسپون کر کے، پہلے نفس کے تقاضے پورے کرنے پر تل جاتے ہیں، اور جب ضمیر اندر سے چٹکیاں لیتا ہے تو اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا صبر کر، یہ ناگزیر گناہ جس سے ہمارا کام اٹکا ہوا ہے اگر کر گزرنے دے، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے توبہ کر کے ویسے ہی نیک بن جائیں گے جیسا تو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہ خیالات کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، تو ایسا ڈالتا ہے کہ ابھی کر لو گناہ، تو ایسے ہی ان کے بھائیوں کے اندر ڈال دیا، چلو ابھی جو ہے ان کو قتل کر دو یا کنویں میں پھینک دو، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، پھر معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی معافی نہیں مانگے۔ معافی کب مانگے؟ پورا اتنے سال بعد جب مصر پہنچے، مصر قحط پڑا، مصر پہنچے، اناج لائے، تو جب تم یوسف ہو یہ، جب معافی مانگتے۔ اتنے سال یہ اگر خدا نہ خواستہ معافی مانگنے سے پہلے موت آتی تو کیا جرم میں پکڑے جاتے؟ اسی لیے ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے اندر بھی استغفار کے معمول کو جو ہے عام رکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ احتساب کرنا، دن میں ہم نے کیا کام کیا، اچھے کتنے کام کیے، برے کتنے کام کیے، اچھوں کا گنے کا غلط گناہ برا کام کیا، توبہ، استغفار، اللہ سے بخشش طلب کرنا اور اپنے آپ کو سدھارنا۔ ہر دن ہمارے لیے کیا ہے؟ آنے والا دن ہمارے لیے آج کے مقابلے میں بہتر ہونا چاہیے، نیکیوں کا اضافہ ہونا چاہیے، برائیاں کم ہونا چاہیے، استغفار اور اللہ سے بخشش طلب کر کے اپنے گناہوں کی کمی یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا اسی لیے ڈیلی جو ہے نا قرآن مجید سے ہمارا ربط ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم کو چیک کرتا ہے، چیک اینڈ بیلنسز جو ہوتا ہے نا، یہ بتاتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے، ہم اس کے مطابق اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں بڑا اجر ہے، اس کے خلاف اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے لیکن اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھائی نے بولا یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو۔ دیکھو سونتیلے بھائی سگے بھائی میں کتنا فرق تھا۔ دیکھو سونتیلے بھائی 10 تھے، سگے بھائی یہ 2 تھے، تو ان میں کتنا فرق تھا، حالانکہ یہ چھوٹے تھے۔ تو اس نے بولا یوسف کو علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ یہ ایک بھائی نے سجیشن دیا، جان سے مت مارو، قتل مت کرو، تو اس اندھے کنویں میں اندر ڈال دو۔ تو کل وہ جو اس طریقے سے کل ایک اس کے اندر صلاح الدین ایوبی کے اندر میں ایک دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک بات جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ اندھے کنویں سے جو ہے تم اندازہ لگا سکتے، جب تم گرتے ہو کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اس وقت بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ لہٰذا ہر وقت تم جو ہے اللہ سے مدد طلب کرو۔ جیسے تم اندھے کنویں میں گرنے کے بعد تمہارے لیے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، تو اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہمیں مانگنا ہے، وہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ پر ہمارا توکل اتنا اسٹرانگ ہو، اتنا ہم تدبیر کریں، منصوبہ بنائیں، عمل کریں، لیکن فیصلہ جو ہے اللہ پر ہم چھوڑیں۔ ایسا ہارڈ اسٹڈی کریں، محنت کریں، تدبیر اختیار کریں، اچھا سے اچھا ذہن لگائیں، یاد رکھیں، امتحان دیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ تو ایسا ہی معاملہ ہماری زندگی کے اندر بھی ہے۔ ہمارا یہ جو ہے
اللہ ہمارا رب، تو ہم مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے۔ تب ان میں سے جو ہے ایک بھائی کا ضمیر کچھ بیدار ہوا، جس کی روح اس ہولناک منصوبے کا تصور کر کے کام جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے ایک دوسری تجویز پیش کرتا، جس پر عمل کر کے یوسف علیہ السلام سے نجات مل سکتی اور باپ کی توجہ اپنی طرف کھینچی جا سکتی ہے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اور نہ اسے کسی ویران مقام پر لے جا کر پھینکو کہ جس میں ہلاکت کا غالب امکان ہے، بلکہ اسے قافلوں کے راستے کے کسی کنویں میں ڈال دو۔ اب جو قافلہ چلتا ہے تو راستے میں کنویں ملتے ہیں نا، تو جو کنواں ملتا ہے اس کے اندر ان کو ڈال دو، جہاں زیادہ گمان ہے کہ کوئی قافلہ گزرے گا تو اسے دیکھ لے گا اور اس کو کنویں سے نکال کر کہیں دور جو ہے لے جائے گا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو، جو بات ہوئی قتل نہ کرو، کرنا ہے تو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے نکالے۔ ان کنتم فاعلین، کہ فقرے سے صاف محسوس ہوتا کہ ان کی اس اسکیم میں دل سے شریک نہیں ہے۔ یہ جو بھائی جو مشورہ دیا کہ قتل مت کرو بلکہ ایک کنویں میں ڈال دو، تو وہ جو ہے ان بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ تھوڑا جو ہے اس کے اندر رحم ہے، وہ جان سے نہیں مارنا چاہتا بلکہ ان کو زندہ رہنا چاہتا ہے کہ کوئی غلام بنا کر ان کو لے جائے، اور انہیں ان کے ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہے، مارنے سے باز رکھنا۔ گویا وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا جو تہیہ کیے ہوئے ہیں اس پر سنجیدگی سے عمل کرنے کے بارے میں وہ انہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ انداز کلام کسی فعل سے روکنے کا ذریعہ ہے جس میں پیش نظر منصوبے کے نفاذ کے تئیں صاف بے اطمینانی جھلک رہی ہے، تاہم یہ کم از کم ان کے بغض اور کینے کی آگ ٹھنڈی کرنے کا آسان راستہ تھا۔ حالانکہ وہ جس بات کا عزم کر چکے تھے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ بات سلسلہ بیان کے اگلے منظر میں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گا۔ تو ان آیات کی ترجمانی اور مختصر سی تفسیر ہم نے سماعت کی۔ آئندہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔